واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتی اور جو عورتیں یاتینا مرتکب ہوں الفاحشۃ بدکاری من سے نسائکم تمہاری عورتیں فاستشہدوا تو گواہ لاؤ علیہن ان پر اربعتن چار منکم اپنوں میں سے فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دیں فامسکوہن انہیں بند رکھو فی البیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن انہیں اٹھا لے الموت موت او یجعل یا کر دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی سبیل اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ یتامہ اور مواریث کو بیان فرما کر اب دیگر احکام متعلقہ کارب کو بتلایا جاتا ہے پھر پہلے عورتوں کے متعلق چند باتیں ارشاد ہوتی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی تادیب اور سیاست ضروری امر ہے اور ان پر کسی قسم کی تعدی اور ظلم بھی نہ کیا جائے اہل جاہلیت کے یہاں عورتوں کی بابت دونوں باتوں میں بہت بے اعتدالیاں ہوتی تھیں اور اس آیت میں تادیب کے متعلق حکم ہے کہ اگر کسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہو تو اس کے لیے چار گواہ مسلمانوں میں سے عاقل بالغ عداد قائم ہونے چاہیے اگر چار آدمی گواہی دیں تو اس عورت کو گھر میں مقید رکھنا چاہیے گھر سے باہر جانا اور کسی سے ملنا انتظاماً بالکل روک دیا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم اور سزا مقرر فرمائے اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد
حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ اس کا وعدہ کیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد سورہ نور میں اس کی حد نازل فرما دی کہ باقرہ کے لیے 100 گھوڑے اور صیبہ کے واسطے سنگسار کرنا ہے۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ واللذان اور جو دو مرد یاتیانها مرتکب ہوں منکم تم میں سے فآذوهما تو انہیں ایذا دو فإن پھر اگر تابا وہ توبہ کریں وأصلحا اور اصلاح کریں فأعرضوا تو پیچھا چھوڑ دو عنہما ان کا انا بے شک اللہ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا رحیماً نہایت مہربان۔ اور جو دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ شخص خواہ وہ ایک مرد اور ایک عورت ہو خواہ دونوں مرد ہوں اگر فعل بد کریں تو ان کی سزا مجملاً ایذا دینا ارشاد فرمایا۔ زبان سے ہاتھ سے بقدر مناسب ان کو تنبیہ و تادیب کرنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت زنا اور لواطت دونوں کا یہی حکم تھا کہ حاکم اور قاضی کے نزدیک زجر و عبرت کے لیے جتنی سزا اور شتم ضرب مناسب ہو اتنی سزا دی جائے۔ اس کے بعد حسب وعدہ حد زنا جب نازل ہوئی تو لواطت کے لیے کوئی جدا حد بیان نہ فرمائی۔ اس میں علماء کا اختلاف رہا کہ لواطت کی بھی وہی حد ہے جو زنا کے لیے بیان ہوئی ہے یا لواطت کی وہی سزا باقی رہی جو پہلی تھی یا اس کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالنا ہے۔ اس آیت کو بہت سے علماء نے زنا پر حمل کیا ہے اور بعض نے لواطت پر اور بعض نے دونوں کو شامل رکھا ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ کو اپنے اعمال کی درستی کر لیں تو اب ان کے پیچھے مت پڑو اور زجر و ملامت سے ستانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ انما اس کے سوا نہیں التوبة توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ پر اللہ کے ذمے للذین ان لوگوں کے لیے یعملون وہ کرتے ہیں السوء برائی بجہالت نادانی سے پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی سے فاولئک پس یہی لوگ ہیں یتوبو توبہ قبول کرتا ہے اللہ علیہم ان کی وکانا اور ہے اللہ علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا۔ یعنی توبہ تو بے شک ایسی چیز ہے کہ زنا اور لواطت جیسے سنگین جرم بھی اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ آیت سابقہ سے مفہوم ہوا، لیکن اس کا بھی ضرور لحاظ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے قبول توبہ کا ذمہ لے لیا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ناواقفیت اور نادانی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، مگر جب اپنی خرابی پر متنبہ اور مطلع ہوتے ہیں تو جب بھی نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں سو ایسوں کی خطائیں اللہ ضرور معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کس نے نادانی سے گناہ کیا اور کس نے اخلاص سے توبہ کی اور حکمت والا ہے جس توبہ کا قبول کرنا موافق حکمت سے ہوتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ فائدہ قید جہالت اور قید قریب سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص گناہ تو کرے نادانی سے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے جلدی سے تو باقاعدہ عدل و حکمت اس کی توبہ مقبول ہونی ضروری ہے، اور جس نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی پر جرأت کی یا اطلاع کے بعد اس نے توبہ میں تاخیر کی اور پہلی ہی حالت پر قائم رہا تو باقاعدہ
عدل و انصاف اس کی خطا اصل میں معافی کے قابل نہیں۔ اس کا قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، مگر ذمہ داری صرف اول صورت میں ہے، باقی میں نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آسان ترجمہ: وَلَيْسَتِ اور نہیں، التَّوْبَةُ توبہ، لِلَّذِينَ ان کے لیے، ان کی، یعملون وہ کرتے ہیں، السیئات برائیاں، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، حضر سامنے آ جائے، احدہم ان میں سے کسی کو، الموت موت، قال کہے، انی کہ میں، تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اب، ولا اور نہ، الذین وہ لوگ جو، یموتون مر جاتے ہیں، وہم اور وہ، کفار کافر، اولئک یہی لوگ، اعتدنا ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذابًا عذاب، علیمًا دردناک، اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ یعنی اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کیے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب موت ہی نظر آ گئی تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر پر مر گئے اور اس کے بعد عذاب اخروی کو دیکھ کر توبہ کریں، ایسے لوگوں کے واسطے عذاب شدید تیار ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں آیتیں جو دربارہ قبول توبہ اور عدم قبول توبہ یہاں مذکور ہیں، ہم نے جو ان کا مطلب بیان کیا ہے یہ بعض اکابر محققین کی تحقیق کے موافق ہے، اور اس میں یہ خوبی ہے کہ قید، جہالت اور لفظ قریب دونوں اپنے ظاہری معنی پر قائم رہے اور اللہ کے معنی بھی سہولت سے بن گئے، اور اس موقع پر قبول اور عدم قبول توبہ کے ذکر فرمانے سے جو مقصد ہے، یعنی توبہ کیفا ما اتفقا مقبول نہیں، اور توبہ کی چند صورتیں ہیں اور ان کی مقبولیت میں باہم فرق ہے، تاکہ کوئی توبہ کے اعتماد پر معاصی پر جری نہ ہو جائے۔ یہ مقصد بھی اس صورت میں خوب حاصل ہو جاتا ہے، مگر مفسرین حضرات نے علی العموم جو ان آیتوں کا مطلب ارشاد فرمایا ہے تو قید جہالت کو اعتراضی اور شرطی نہیں لیتے، بلکہ قید باقی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ ہمیشہ جاہل اور حماقت سے ہوتا ہے، اور قریب کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حضور موت سے پہلے جس قدر وقت ہے وہ قریب ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا توبہ قبول فرمانے کا وعدہ ان سے ہے کہ سفاہت اور عدم انجام بینی سے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر موت کے آنے سے پہلے تائب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کہ موت کا مشاہدہ کر چکے اور نزع کی حالت کو پہنچ چکے، یا جو لوگ کہ کفر پر مر چکے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس تقریر کے موافق توبہ کرنے والوں کی وہ دو صورتیں ہیں جو تقریر اول میں مذکور ہوئیں، شق اول یعنی قبول توبہ کے اندر شمار ہوں گی، فائدہ جب موت کا یقین ہو چکے اور دوسرا عالم نظر آنے لگے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور عالم آخرت کے دیکھنے سے پہلے کی توبہ البتہ قبول ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ حسب تقریر اول صورت اول میں تو قبول توبہ قاعدہ عدل و انصاف کے موافق ہے، اور دوسری صورتوں میں قبول توبہ اس کا محض فضل ہے، کما مرہ جیسے گزر چکا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ آسان ترجمہ: یا ایہا اے الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے، لا یحل حلال نہیں، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ وارث بن جاؤ، النساء عورتیں، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن انہیں روکے رکھو، لتذہبوا کہ لے لو ببعض کچھ، ما
ما جو آتیتموہن ان کو دیا ہو، الا مگر ان یہ کہ یاتینا مرتکب ہوں بفاحشۃ بے حیائی مبینۃ کھلی ہوئی، وعاشروہن اور ان سے گزران کرو بالمعروف دستور کے مطابق، فإن پھر اگر کرہتموہن وہ ناپسند ہوں، فعسیٰ تو ممکن ہے ان تکرہو کہ تم کو ناپسند ہو شیئن ایک چیز، ویجعل اور رکھے اللہ فیہ اس میں خیرن بھلائی کثیرن بہت۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ حسب بیان سابق عورتوں کی بدافعالی کی بابت تعدیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی عورتوں پر وہ طرح طرح سے کیا کرتے تھے۔ سو من جملہ ان صورتوں کے ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا اور کوئی وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا۔ اس کے بابت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے، میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثہ سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دیں۔ ہاں اگر صریح بد چلنی کریں تو ان کو روکنا چاہیے، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت و سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی خو اور عادت خوش نہ آئے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کو ناپسندیدہ ہو کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی منفعت دینی یا دنیاوی رکھ دے، سو تم کو تحمل کرنا چاہیے اور بدخو کے ساتھ بدخوئی نہ چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ آسان ترجمہ: وَإِنْ اور اگر اردتم تم چاہو استبدالہ بدل لینا، زوجن ایک بیوی، مکانہ جگہ بدلے زوجن دوسری بیوی، وآتیتم اور تم نے دیا ہے احداہن ان میں سے ایک کو قنطارا خزانہ، فلا تاخذوا تو نہ واپس لو منہ اس سے شیئا کچھ، اتاخذونہ کیا تم وہ لیتے ہو، بہتان و اسمن اور گناہ، مبینا صریح کھلا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی اور سختی کرتا کہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور نکاح جدید میں کام آئے۔ یہ آیت اس کی ممانعت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کرو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکو ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان باندھ کر اور صریح ظلم کر کے زوجہ اولیٰ سے وہ مال لینا چاہتے ہو جو یہ ہرگز جائز نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ تم اسے لوگے، وقد اور البتہ افضا پہنچ چکا بعضکم تم میں ایک، إِلَىٰ بَعْضٍ دوسرے تک، وَأَخَذْنَا اور انہوں نے لیا منکم تم سے میثاقاً عہد غلیظاً پختہ، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ، یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی نوبت آ چکی تو اس کے معاوضے میں تمام
مہر دینا مرد پر واجب ہو چکا تو اب کسی وجہ سے اس مہر کو واپس لے سکتا ہے، اور در صورت مہر ادا نہ کرنے کے کیسے اس کی مہر کو دبا سکتا ہے؟ اب تو بجز اس کے کہ عورت ہی اپنی خوشی سے معاف کر بیٹھے کوئی شروع رستگاری کی نہیں ہو سکتی، اور وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑا اقرار تم سے لے چکی جس کی وجہ سے وہ تمہارے قبضے اور تصرف میں آ چکی اور تم ان سے پورے منتفع ہو چکے، نہیں تو تم کو ان پر تصرف کا کیا اختیار تھا؟ اب اس قدر تکمیل اور قبضے کامل اور تصرف نام کے بعد عورتوں کے مہر کو واپس لینا یا ان کا مہر نہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ فائدہ جاننا چاہیے کہ جیسے مجامعت کے بعد تمام مہر زوج کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ایسا ہی اگر مجامعت کی تو نوبت نہ آئے مگر خلوت سیاح ہوگی تو بھی پورا مہر واجب الادا ہوگا۔ ہاں اگر خلوت سیاح کی بھی نوبت نہ آئی اور زوج نے طلاق دے دی تو پھر نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آسان ترجمہ، ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو ما نکاح جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ من سے النساء عورتیں اگر مگر الا مگر ما قد سلفا جو گزر چکا انہو بے شک وہ کانا تھا فاحشۃ بے حیائی و مقتن اور غضب کی بات وساء اور برا سبیلاً راستہ طریقہ۔ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ جاہلیت والے اپنی سوتیلی ماں اور بعض دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے جس کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اس کی ممانعت کی جاتی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو، یہ بے حیائی اور اللہ کے غضب اور نفرت کرنے کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ اس کو مذموم سمجھتے تھے اور اس نکاح کو نکاح مقت اور اس نکاح سے جو اولاد ہوتی اس کو مکتی کہتے تھے۔ سو ایسے نکاح جو ہو چکے آئندہ کو ہرگز ایسا نہ ہو۔ فائدہ باپ کی منکوحہ کا جو حکم ہے اسی حکم میں دادے اور نانے کی منکوحہ بھی داخل ہے، کتنا ہی اوپر کا دادا اور نانا کیوں نہ ہو۔